السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Today we are going to talk about a topic which is in a way very hurtful. بہت دکھ اور تکلیف کی بھی بات ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے. اس میں بہت سی بے بسی بھی ہے. ہم اس وجہ سے بھی پریشان ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم اس سچویشن میں اتنا ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اور وہ بات ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی. وہ ہماری امت کا ایک حصہ جو اس وقت فلسطین میں ہیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں. اور بہت ہی انسان جب ان کی کوئی ویڈیوز دیکھتا ہے، ان کے کلپس دیکھتا ہے، اس میں بہت پریشانی ہوتی ہے. اٹس لائک اے ویری ویری پینفل مومنٹ. آپ 2 سے زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھ پاتے، آپ کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے، مطلب ہم شاید امیجن بھی نہیں کر پاتے کہ کیا کیا چیلنجز اس وقت وہاں پر آ رہے ہیں. اس معاملے میں جو ہمیں بات سمجھنی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. بیکاز ایوری ٹائم یو گو آن نیٹ، سوشل میڈیا، اینڈ یو ٹرائی ٹو ایکسپلور اٹ، تو آپ کو بہت ڈفرینٹ طرح کی ورائٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا کروں اور کس کو بلیو کروں. پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ یہ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی ہیں جو لاکڈ اپ نیشن ہیں. یعنی کہنے کو وہ دنیا کے خطے پہ رہ رہے ہیں، ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، لیکن ان کو لگاتار فار دا لاسٹ 75 to 80 years یہ سننے کو مل رہا ہے یو ہیو ٹو لیو. اور صرف یہی نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو لیو، ان کو ایک قسم کے وارلڈ ایریا میں رکھا گیا ہے. آپ سوچیں کہ جنریشن آفٹر جنریشن ان کی جو بچے ہیں، جو اب جوان ہیں، انہوں نے کوئی سٹیبل فیملی نہیں دیکھی. ہر وقت انہوں نے یہ وار زون جو ہے اور اس کے جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کیا ہے. چھوٹا سا بچہ بھی اگر کوئی سروائیو کر گیا ہے تو سوچیں کہ اس کی لائف میں ٹراما کس نیچر کا ہے. اب ہم اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ یہاں پر پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. What is it that we should be knowing about and how much sensitive we should be towards this challenge? کیونکہ اس میں بہت سا پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے، بہت سا پروپیگنڈا بھی ہے، اور ہمیں کچھ لوگ وارن بھی کر دیتے ہیں آپ زیادہ اس کے بارے میں بات نہ کیجیے گا، آپ کا ہی سوشل میڈیا جو ہے وہ بند ہو جائے گا. لیکن ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کیا کچھ پتہ ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک بیلنسڈ اپروچ ہماری کیا ہوگی وہ ہم سمجھیں گے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا. سو اس میں ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں. اف یو اوپن قرآن یو ول فائنڈ دیٹ وی ہیو لوڈیڈ اکاؤنٹس آف بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے لیے ٹائٹل یوز ہوا تھا، اللہ کا بندہ. بنی اسرائیل جو کہ اللہ کے بہت پیارے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا تھا. دے ور دا چوزن ونز ایز خلیفہ ان دا لیڈرشپ رول، کہ انہوں نے پوری دنیا کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھانا تھا. اینڈ دے یوز ٹو ٹیک پرائڈ ان دس میٹر کہ جتنے انبیاء کی چین ہیں وہ ان کی نسلوں میں تھی. اور ان کے پاس ایک انڈیکیشن تھا کہ ایک اور نبی آئے گا، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ پروفٹ. سیل آف دا پروفٹ ہوڈ بس وہاں پہ ہو جائے گی. تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ نبی جب ہمارا آئے گا تو ایک جسے کہتے ہیں نا وی ول بی ہیونگ اے کمپلیٹ پیکج. اور بڑی ان کے لیے پرائڈ کا مومنٹ ہوتا تھا. ان کے ریبائز جو تھے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں پروفٹ ہوڈ بھیج دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چین سے تھے، اور دس بیکیم اے پوائنٹ آف پریجوڈس فار دیم. یہ ان سے برداشت نہیں ہوا. قرآن پاک میں بار بار ہم یہ پڑھتے ہیں کہ their jealousy was that how come a prophet came from the other chain. اس وجہ سے
ایک تو انہوں نے ڈینائی کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری نبی ماننے سے انکار کیا، دوسرا انہوں نے دشمنی پال لی مسلمانوں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں تھا جب کوئی نہ کوئی سازش نہ کی ہو، تنگ نہ کیا ہو، مسلمانوں کے لیے مسائل نہ کھڑے کیے ہوں. سو دس از لائک دیئر اکاؤنٹ. ہم قرآن میں جب بھی پڑھتے ہیں ان کے بارے میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بار بار یاد دلاتے ہیں، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ what did they do, what did they ultimately do, and we have list of bad characteristics that they got into. یہاں سے ہمیں ایک پرنسپل پتہ چلتا ہے کہ انسان جب سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے، جیلس ایلیمنٹ اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، لرننگ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے نا. صرف ہم اگر یہ سوچ لیں کہ جیوز ایسے ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں وہ برے ہیں، لیکن ہم ان سے کیا سیکھیں؟ خلافت جب مسلمانوں کو دی گئی تو مسلمانوں کو بار بار وہ دکھایا جا رہا تھا کہ لک دس از ہاؤ بنی اسرائیل ور، تم لوگ نہ یہ کام کرنا، تم لوگ نہ یہ غلطیاں کرنا. ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے بار بار قرآن میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہوں نے لمٹ کراس کر لی اپنی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب اور ان کے اوپر ذلت اور ان کے اوپر مسکنت ڈال دی گئی، بیکاز دے کراس دا لمٹس. اور اگر آپ جیوز کی ہسٹری پڑھنا شروع کر دیں، آپ ایون ان کے ہسٹوریکل اکاؤنٹس پڑھیں، تو وہ اپنے آپ کو کتنی مظلوم قوم بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا، پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا، پھر ہم در بدر دنیا میں پھرتے رہے. یعنی ان کے اوپر ڈفرینٹ ایراز، جب آپ ان کے ڈفرینٹ ایراز کو جب پڑھتے ہیں تو دے ور لائک آلویز ڈسکارڈیڈ اور آلویز تھرون آؤٹ آف اے سرٹن لینڈ. لیکن ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی جو ڈائسپورا تھا اس پہ وہ جو ٹائم پیریڈ تھا، اس وقت یو کے نے ایک قسم کی سمجھے ٹرک چلائی. انہوں نے ایک ڈرٹی پلان بنایا. جو جیوز تھے، اسرائیلی تھے، ان کو پیلسٹائن کا پورا لینڈ دے دیا اور ان کو کہا کہ یہ آپ کا ہے. جیوز کا ایک مائنڈ سیٹ تو ہم نے پہلے قرآن میں سے بھی دیکھ لیا، ہسٹری نے بھی ہمیں بتایا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دے اسٹل ٹیک دس پرائڈ کہ جی ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں وی آر اے پیور بریڈ. کرسچن مشنریز کو دیکھیں نا، تو وہ لوگوں کو کرسچینٹی کی طرف لانے میں بہت انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے مشنریز جگہ جگہ ہوتے ہیں، اپنے ریلیجن کی طرف بلاتے ہیں، اپنے ریلیجن کی دعوت دیتے ہیں. لیکن جیوز نہیں یہ کام کرتے. جیوز کہتے ہیں جو پیدا ہوا ہے نا بس وہی جیو ہے، ہمارے بلڈ میں ایک اسپیشل خاص بات ہے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ جو باقی ہیں نا یہ اینیملز ہیں. جیسے یہ ہوتا ہے نا لینڈ لارڈز، وہ کہتے ہیں یہ کمی ہیں، یہ کام والے ہیں اور ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر لو. یہ لوور کلاس ہے، ان کی کاسٹ جو ہے ہم سے کم ہے. سو دس از دا مائنڈ سیٹ دے ہیو کہ اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو اتنا ترس آتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ایسے سوچتے، وہ نہیں سوچ پاتے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم ایک نیشن، ایک امت، ایک گروہ، ایک لیٹس سے کنٹری یا کسی اسپیسیفک گروپ کی بات کرتے ہیں نا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں یا یہ بہت اچھے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. یعنی جیوز میں بھی ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل نرم ہوں گے، جو اس چیز کو اپوز کر رہے ہوں گے. اچھے لوگ ہمیشہ ان میں ہوں گے. اسی طرح اگر ایک پورا گروپ کہیں بہت برا ہے، اس میں جہاں اچھے لوگ ہیں، اسی طرح جو گروپ بہت اچھا ہے ان میں کوئی نہ کوئی لوگ برے بھی ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. بٹ بائی لارج دس از دا مائنڈ سیٹ دے آر کیرنگ. اور اس وجہ سے ان کا ڈریم کیا ہے وہاں پر کہ ہم نے تمام مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینا ہے. اینڈ دے ہیو اے پلان فار گریٹر اسرائیل. دیٹ از وٹ دے آر ہیڈنگ ٹورڈس. اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے فلسطین اور وہ پورا علاقہ جو ہے وہ بہت مبارک ہے، بابرکت ہے. کیوں؟ وہاں پر بیت المقدس ہے جو کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے.
قبلہ اول ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جانے والے تھے تو تمام انبیاء کی امامت کرائی, نماز میں لیڈ کیا, جس سے یہ انڈیکیشن ہے کہ ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز دیٹ لیڈرشپ اوور دیٹ لینڈ ایز ویل. اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے تو تمام انبیاء جو اس لینڈ پہ تھے امپورٹنٹ ہیں. ہمارے نزدیک تو تمام کی رسپیکٹ ہے, اینڈ وی کیئر اباؤٹ ہیومینٹی بائی لارج. یعنی اگر ہمیں ایز ٹیررسٹ بھی پورٹرے کیا جا رہا ہے, دیٹس وٹ وی آر ناٹ. ہم اپنی انڈیویجول لائف میں بھی اور کلیکٹیو لائف میں بھی وی کیئر. ہم ہر جگہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ایک کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وارز جو ہوتے ہیں نا, وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وار وہ ہوتا ہے جو کہ فزیکل وار ہوتا ہے, جسموں کے ساتھ ہوتا ہے, جسم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, پراپرٹی کو, جگہ کو, لوگوں کو پش آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک وہ وار ہوتا ہے جو کہ مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے, پرسیپشنز کا ہوتا ہے, آئیڈیالوجیز کا ہوتا ہے, میڈیا انفلوئنس کا ہوتا ہے. ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ کون سا وار کر رہا ہے؟ وہ دونوں فرنٹس پہ لگا ہوا ہے, کیونکہ میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں. وہ کسی کی ٹاک, کسی کی بات جو اوتھینٹک ہو اس کو ختم کر سکتے ہیں, میڈیا سے اڑا سکتے ہیں, اس کا چینل کلوز ڈاؤن کر سکتے ہیں, اس کا اکاؤنٹ بند کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ فزیکل وار جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہے. پھر اسی طرح جو پولیٹیکل گیمز ہوتی ہیں, آئی یوزلی ڈونٹ گیٹ انٹو دیم. یعنی بہت زیادہ باریکی میں دیکھنا کہ کیا پالیٹکس ہیں, کیا چل رہا ہے. لیکن یس, if any one of you have interest in that, you can explore it. لیکن آپ کو بہت اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ اس کو ایکسپلور کرنا ہوگا. اور اس کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شرط یہ ہونی چاہیے کہ یو آر اے قرآن اسٹوڈنٹ. آپ نے قرآن کو اتنا تھرلی پڑھا ہو کہ جب آپ کوئی بھی پولیٹیکل سینیریو دیکھیں تو آپ یہ بھی سمجھ سکیں کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے, ہمیں کیسے کیسے وارن کیا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں اب کیا اسٹریٹجیز قرآن اور سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ ہمیں اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنی ہے, کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ظلم جو ہے نا, کسی کے ساتھ بھی ہو, جانور کے ساتھ ہو, انسان کے ساتھ ہو, انسان کا کیا مذہب ہے, کیا دین ہے, ایون وہ اگر مجرم بھی ہے تو ہم نے تو اسلام سے یہ سیکھا ہے کہ وی کین ناٹ ٹارچر اینی ون. ہمارے تو جو قربانی ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا, قربان نہیں کرنا, اس کو نہیں نظر آنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی سینسٹیوٹی کا آپ نیچر دیکھیں. ہمارے دین میں جیلز کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کسی انسان کو آپ نے سال ہر سال جیل میں ڈال دیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کئی دفعہ وہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد کہیں سے وہ کیس ری اوپن ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مجرم ہی نہیں تھا. اینڈ آل ہز لائف ہی اسپینٹ ان جیل. کتنی خواتین جیلوں میں جاتی ہیں اور ان کے بچے بھی وہاں پیدا ہوتے ہیں, وہ بلکہ وہیں پہ مجرم بن جاتے ہیں, انہوں نے جیل ہی دیکھی ہوتی ہے. اسلام ڈزنٹ گیو اس اے سسٹم لائک دیٹ کہ آپ جائیں گے, سزا ہوگی, سزا کے بعد اگر آپ نے معافی کر لی, اللہ کے آگے توبہ کر لی, then you become again the part of that same community. کمیونٹی آپ کو ایکسیپٹنس دے, کمیونٹی آپ کو انگیج کرے. یہ نہ ہو کہ آپ چھوٹے مجرم سے بڑے مجرم بن جائیں. معافی کا کانسیپٹ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم معاف نہ کریں. اور آپ دیکھیں دنیا میں جہاں پہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ بنایا جاتا ہے, آپ اگر کوئی بھی ایرا اٹھا لیں گے تو زیادہ مظالم مسلمانوں نے نہیں کیے. Muslims had always been forgiving. ہمیں ہسٹری پڑھنے کی بہت زیادہ اس سینس میں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہر ایرا میں کیا ہوا. جیسے دیکھیں یو ایس نے اتنی ایفرٹ کی اٹامک بام بنانے کی, اتنی ایفرٹ نہیں کی گئی کہ اسکول اور بنا لیں, ہاسپٹلز اور بنا لیں, کتنا پیسہ, کتنے سائنٹسٹ یا سائنٹیفک ریسرچ کوئی ایسی کر لیں انہی سائنٹسٹ کے ذریعے جو کہ کوئی پروڈکٹیو کام ہو. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بام بنایا جائے جس کو گرایا جائے اور پورا بڑا علاقہ ختم ہو جائے. یہی مائنڈ سیٹ تھا نا
یہ تو نہیں تھا کہ they were trying to produce something which was going to spread love, which was going to bring in peace, which was going to bring betterment for the society. یہ تو اسی مائنڈ سیٹ سے کام کیا جا رہا تھا کہ بم بنانا ہے، ڈسٹرکشن ہے بم کے ساتھ، اور بم بہت اسٹرانگ اور پاورفل ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں جب وہ بم بنایا گیا تو اس کو کیا کیا گیا؟ اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ اچھا کوئی دشمن ہوگا اس پہ پھینکیں گے. اس کے لیے دیکھا گیا، یہ ورلڈ وار 2 کی بات ہے نا، اس کے لیے دیکھا گیا کہ وہ کون سی ایسی سویلین سٹیز ہیں جن کا ماڈریٹ سائز ہے، ان پہ ہم پھینکیں گے ٹو ٹیسٹ. اور دوسرا اپنے دھاک بٹھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھ آئے، لوگ سیدھے ہو جائیں، ہم سپر پاور مانے جائیں. اور اس کے لیے انہوں نے سویلین پاپولیشن کو پک کیا. کتنی بڑی پلاننگ کی گئی اس سلسلے میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا تو کتنا ظلم ہوا. بات یہ ہے کہ ہمارا دین بہت کلیئرٹی سے ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جنگ ہو، دشمن ہو، ٹارچر نہیں کیا جا سکتا. مظلوم انسان کو، ایک عام سویلین کو، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جس مرضی دین مذہب کا ہے، اس کو اس طرح سے خون میں نہیں بالکل بھی، جسے کہتا ہے نا، نہلا دیا جاتا. اس کے گھر نہیں توڑے جاتے، ان کی عبادت گاہیں نہیں توڑی جاتی، پلانٹیشن کو نہیں ڈسٹروائے کیا جاتا، اینیملز کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا. آپ سوچیں جب بھی ایسا کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس میں 100% someone who is flying over 100% knows کہ ہو سکتا ہے یہاں پر according to their own thought process یہاں پہ 2 ٹیررسٹ ہیں، 5 ٹیررسٹ ہیں، اور وہ 5 ٹیررسٹ کے لیے آپ نے ہزارہا عام شہریوں کو مار دیا، آپ نے ہاسپٹلز پہ اٹیک کر دیا. یعنی وہ لوگ جن کا انٹیلیجنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ they can go into the cities peacefully and they can grab those people اور ان کو لا کر اپنے سیلز میں بند کریں، یا جس طرح بھی انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے وہ کریں. وہ کام نہیں کر رہے. Why? Because ان کا پلان یہ نہیں ہے. وہ شروع سے ڈسٹرکٹیو مائنڈیڈ ہیں اور وہ ڈسٹرکشن ہی کی طرف جائیں گے. اب ہمیں ایز کامن پیپل کیا پتا ہونا چاہیے، کیا چیز ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اور مزری میں چلے جاتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہم کریں کیا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے اس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس فار اے ریزن. ہمارا پورا بھروسہ اور توکل اللہ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور فریاد سنے گا، ان کی ضرور مدد کرے گا. آپ دیکھیں یہی بنی اسرائیل تھے جو فرعون کے ہاتھوں پس رہے تھے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا نا، جنریشن آفٹر جنریشن ان کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا، ان کو سلیو بنا دیا جاتا تھا، اور یہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. تو ہم بہت کانفیڈنٹ رہیں، ہم بہت اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایک باڈی کی طرح رہنا ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں پر بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو ہم بھی اس تکلیف کو سمجھتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو مجھے کیسا لگے، اگر میرے ملک میں یہ ہونا شروع ہو جائے تو مجھے کیسا لگے، یا میری ایکسپیکٹیشن اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں سے کیا ہوگی. وہ مسلمان جو شاید فلائی آف نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنی پاور نہیں، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کچھ ان کو کرنا چاہیے. یہ وہ بات ہے جو کہ ہر انسان کو اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھی ہمارے دین میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور تر درجے کا ایمان ہے. ہاتھ سے کیسے روکیں؟ جو لوگ فزیکلی جا سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے اس وقت ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کتنے ویڈیو کلپس آ رہے ہیں، ڈاکٹرز جا رہے ہیں، ایڈ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ ان کو کھانا ملے، بیسک
میڈیکیشنز ملیں, رہن سہن کے لیے کچھ ملے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. جتنی اوتھینٹک آرگنائزیشنز ہمیں پتہ چلتی ہیں ہم ان تک وہ مٹیریل پہنچا سکتے ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اتنا کٹ آف کیا گیا ہے کہ ایڈ بھی فوراً نہیں شاید جا سکتی, بٹ یہ کہ وی کین کیپ کلیکٹنگ دا ریسورسز اینڈ پٹنگ ان آور شیئر. اسی طرح زبان سے کیسے وی یوز دا پاور آف سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا میں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ فضول قسم کے چیزوں کو فارورڈ کرتے رہیں, ہائپ کریٹ کرتے رہیں, اچھی بری بات سب آگے کرتے رہیں. ان اے ڈگنیفائڈ مینر وی ریز آور وائس, کیونکہ یہ وہ دور ہے الگورتھمز کا, یہ وہ دور ہے کہ دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. پہلے کیا تھا, ہم اپنے گھروں میں دیکھ بھی رہے ہیں ٹی وی اسکرین پہ, بٹ دیر از ناٹ مچ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. ہم کچھ نہیں کر پا رہے, اور وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں. بٹ اگر ہم کلیکٹیولی سوشل میڈیا پہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ دس از ناٹ اپروپریٹ, ان اے ڈگنیفائڈ مینر ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور وہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے, ان کو بھی پیس کا حق ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, کون سی ویپنز اٹھائی ہوئی ہیں, ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. تو گلوبل لیول پہ جب بہت سے لوگ اس پہ بات چیت کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ہمارا جو پبلک اوپینین ہے نا اس ٹائم پہ اٹ میٹرز اے لاٹ, کہ ورلڈ اوور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کون کون جو ہے اس وقت جو جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابرہا کا واقعہ آپ کو پتہ ہے نا, جب ابرہا جو بہت پاورفل تھا, سیرت کے جو واقعات میں ہمیں پتہ چلتا ہے, تو وہ کعبہ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آیا, ہاتھیوں پہ آیا, بہت بڑا لشکر لے کر آیا. اور جب مکہ میں سب کو بتایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب, ان تک یہ بات پہنچی, تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ وی آر ان اے ویری اسمال نمبر اینڈ وی ڈونٹ ہیو دا ریسورسز ٹو فائٹ بیک. تو عبد المطلب نے کیا کیا تھا, انہوں نے تمام مکہ کے لوگوں کو باہر نکالا, اور وہ لوگ جو وہاں پہ پہاڑی تھی ان کے اوپر چڑھ گئے, ان کے سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے, اللہ کا گھر, اور وہاں کھڑے کو انہوں نے دعا کی. انہوں نے دعا یہی کی کہ اللہ تعالیٰ ہم مجبور ہیں, ہم نہیں اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے, لیکن میرے رب تو اپنے گھر کو بچا, ہم تیرے سے دعا کر سکتے ہیں کہ تو ہماری مدد کے لیے. دس از اے ویری ڈیفیکلٹ پینفل مومنٹ فار اس. اور انہوں نے دعا کی, اور اللہ نے کس طرح مدد کی, اللہ کی مدد کیسے آئی تھی ان کے پاس, ابابیل. اور ان ابابیل نے کیا کیا تھا, پتھر تھے, پورا لشکر جو تھا اس وقت اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچایا, اللہ تعالیٰ نے دین کو بچایا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا دین تو رہنے والا ہے نا, اس میں ہم کیا شیئر ڈالتے ہیں, اس سے بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. جیسے دعا کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے, کتنے ڈیسپریٹ ہو کر ہم دعا مانگتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ موقع کیا ہوتا ہے جب مشکلات آتی ہیں تو ہم نے اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہوتی ہے, نماز, صبر اور نماز کے ذریعے. لیکن آپ دیکھیں ہماری عام زندگی میں بھی صبر نہیں ہے. نمازیں ہم 5 وقت کی نہیں پڑھتے. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو کیسے سٹینڈ اپ کروایا. یعنی یہ جو سب کچھ ہوتا ہے نا دنیا میں, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم سب کا ایمان جو ہے نا وہ بہت ڈاواڈول ہے. بٹرفلائی ایفیکٹ ہوتا ہے. بٹرفلائی ایفیکٹ کے لیے کہتے ہیں ایکسپرٹس, وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کے ایک کونے میں ایک تتلی اپنے پر پھڑپھڑاتی ہے, اس کے ساتھ جو وہاں پہ فزیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں, وہ جو ایئر کے اندر وائبریشنز ہوتی ہیں, وہ دنیا کے کسی اور حصے میں بہت بڑی ویدر چینج بھی لے آتی ہے. دس از دا بٹرفلائی ایفیکٹ. تو ہمارے دین میں بٹرفلائی ایفیکٹ کیا ہے کہ اس وقت جہاں پر ہم نے کسی نہ کسی طرح اپنے فلسطینی بھائیوں کی بہنوں کی مدد کرنی ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے, ہم نے اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کے اوپر شریعہ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سسٹم کا پابند ہونا ہے. اگر ہم سارا دن نیٹ فلکس پہ رہیں گے, سارا دن ہم حرام ریلیشن شپس کے بارے میں سوچیں گے, سارا دن ہم وہی جنک کھائیں گے جو وہ ہمیں کھلا رہے ہیں, سارا دن ہم
سوشل میڈیا ایڈکٹس کی طرح کام کر رہے ہوں گے, ٹک ٹاک بنا رہے ہوں گے, لائف کو سیریسلی نہیں لیں گے, اپنی پڑھائی نہیں کریں گے, واٹ امپیکٹ آر وی کریٹنگ؟ ہم بھی تو پھر ویسے ہی ٹریش کی طرح ہوں گے نا. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ایک کہنے والے نے کہا, کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے, لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو کہنے والے نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. یعنی صحابہ کو یقین نہیں آیا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ ہمارا وہ امپیکٹ ختم ہو جائے. ہاؤ از دس پاسبل, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو کیا کریں, پاورفل بنائیں, دین اپنے اوپر لاگو کرنا شروع کریں, اور آپ اپنے آپ کو بتائیں سب سے بڑی مدد دنیا جہان کے مسلمان کو, امت کو یہ ہوگی اگر میں نے اپنے آپ کو دین میں کلیئرٹی بھی دی, دین کی پریکٹسز کو سٹرونگ بھی کیا, اور وہ روب جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دیا ہے وہ اسٹیبلش کروایا. وہ ٹیررزم سے نہیں آتا, وہ نعرے لگانے سے نہیں آتا, وہ شریعہ کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے آتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا, سورہ الاسراء کی آیت نمبر 81 ہے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل ہے ہی مٹنے والا. تو یہ باطل چیزیں اللہ نے مٹا دینی ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں رول کتنا ہے. تو دعائیں بہت پڑھیں, اور اس کے لیے قنوت نازلہ ہوتا ہے, گوگل کریں, دیکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسلمان کہیں پہ بھی اپریسڈ ہوتے تھے, ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا تھا, تو نماز کی آخری رکعت جو ہوتی تھی اس میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. آپ گوگل کریں اور اس کا طریقہ دیکھیں, sunnah.com پہ جائیں, وہ پڑھیں, وہ دعا کریں ان کے لیے. ویسے بھی نماز کے بعد دعا کریں. ہم نے تو اپنی دعاؤں کی بھی ذمہ داری اماں کو دی ہوئی ہے, اماں میں ذرا وہ سیزن دیکھ لوں تو آپ ذرا دعا کر لیں میرے لیے. تو چلیں ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنے تمام ان مسلمانوں کے لیے جو اس وقت بہت مشکل میں ہیں, اور ہم ان کے درد کو محسوس بھی کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.